بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین احسن الخالقین کا بے پناہ لطف و کرم انعام و احسان ہے کہ جس خدائے بزرگ و برتر نے جہاں ایک احسان ہم پہ یہ فرمایا کہ ہمیں اس ہستی کا امتی بنایا جس ہستی کو خلاق لم یزل مالک کائنات نے ساری کائنات کی تخلیق کا سبب بنایا۔ وہی ہستی سبب تخلیق کائنات ہونے کے ساتھ ساتھ مطلوب کائنات محبوب کائنات بھی ہے۔ تو دوسری طرف ہم پر یہ احسان عظیم فرمایا کہ ہم کو وہ دین عطا فرمایا جو دین تمام تر ادیان پہ فوقیت اور اہمیت رکھتا ہے، ایک بے مثل و بے مثال اور جس کی عظمتیں لازوال ہیں، وہ دین عطا فرمایا، اور جس کی تعریف و توصیف خود اللہ رب العالمین نے اپنی پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ میں بیان فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے تم پر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا، وردیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العالمین نے 3 باتوں کا ذکر فرمایا۔ ایک یہ فرمایا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، دوسرا یہ کہ میں نے آج اپنی نعمت کو تم پر مکمل کر دیا، اور تیسری جس بات کا ذکر فرمایا وہ یہ ہے، فرمایا وردیت لکم الاسلام دینا، میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا۔ تو اس آیہ کریمہ کا یہ تیسرا حصہ جب پڑھا جائے، دیکھا جائے، تو پتہ چلتا ہے ہم وہ خوش بخت اور خوش نصیب ہیں کہ جن کے دین کو اللہ رب العالمین نے پسند فرمایا ہے۔ مراد دین اسلام وہ دین ہے جو کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کا پسندیدہ دین ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ پسندیدہ دین، اس کے حصول اور اس کے مل جانے کے بعد کیا ہم اس دین پہ کاربند رہتے ہیں؟ کیا اس پہ ہم خوش ہیں؟ اس کے مطابق ہم زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اس حوالے سے صرف ایک وظیفہ وہ عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ صبح و شام ایک بندہ مومن جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے اس احسان پر وہ شکر ادا کرتا رہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی حدیث پاک ہے، کریم کونین حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث سیاستہ کی کتاب سنن ابو داؤد میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی وجبت لہ الجنہ۔ فرمایا جو بندہ یہ کہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، فرمایا کہ میں اللہ کریم جل جلالہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں، دین اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوں، اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی ہوں، فرمایا جو یوں کہے واجبت لہ الجنہ، اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، وہ بندہ گناہوں سے پاک کر دیا جاتا ہے جو مؤذن کی اذان سنے اور اذان سن کر یوں کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، پھر یہ کلمات اپنی زبان سے ادا کرے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طرح ایک اور انتہائی ایمان افروز حدیث پاک کریم کونین حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے،
اور اس حدیث پاک کو امام احمد بن حنبل نے مسند امام احمد بن حنبل میں ذکر کیا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ صبح و شام یہ وظیفہ 3 مرتبہ کرتا رہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا بروز محشر قیامت والے دن اللہ رب العالمین اس بندے کو خوش اور اس بندے کو راضی فرمائے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک، اس حدیث پاک کو امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں ذکر کیا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ صبح و شام یہ وظیفہ کرتا رہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، فرمایا قیامت والے دن میں محمد اس کا ضامن ہوں گا اور اس کو اس کے ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں لے جاؤں گا۔ تو دین اسلام کے دین ہونے پہ راضی رہنا، نبی کریم حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر اور ہم بحیثیت امتی اس بات پہ بھی راضی رہیں، اور تیسری بات کہ اللہ رب العالمین کے رب ہونے پر راضی رہنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ دعا ہے اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں کہ اللہ کریم جل جلالہ ہمیں اپنی ذات کے ساتھ، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہماری نسبت کو مزید مستحکم کرے اور اس دین اسلام کے احکام پر عمل کرتے ہوئے، عمل پیرا رہتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔